السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام حصہ دوم پڑھیں گے۔ تعلیم الاسلام کے مؤلف حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب ہندوستان کے جید عالم دین، مفتی اعظم اور جمعیت علماء ہند کے سابق صدر تھے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ 2 کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ اول یعنی نمبر 1، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ یعنی کلمہ طیبہ جسے پہلا کلمہ یا اول کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ یعنی دل سے ماننا بھی ضروری ہے اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اور 5واں حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یا اس کا ترجمہ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے الفاظ کو زبان سے پڑھنا بھی ضروری ہے اور دل سے اس کے معنی کو سمجھنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کا دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا دونوں ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب دونوں ہوا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا جاتا تو ہم ان کو ایمان لانا نہیں کہہ سکتے۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا۔ یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر ایمان مفصل میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، یعنی خدا تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کو کس طرح کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 14، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں ہے۔ نمبر 15، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16، وہ مخلوق جسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے، یعنی وہ مخلوق جیسے، یعنی ہمارے اور آپ کے جیسے ہاتھ اور پاؤں، ناک، کان، شکل و صورت خدا تعالیٰ کو نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ان جیسے شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17، اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، پیغمبر یعنی نبی اور رسول، پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ان 18 چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان 18 چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے، ان 18 چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور آج کا ہمارا سبق یہ کیسا لگا آپ کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔